بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی عورت کے بارے میں بتانے والے ہیں جس نے ایک ساتھ 6 بچوں کو جنم دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور کہاں کا یہ واقعہ ہے، آگے ہم آپ کو ویڈیو میں ضرور بتائیں گے۔ بس آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، لارائن پارکر اس عورت کا نام ہے۔ اس عورت نے ہمیشہ ماں بننا چاہا تھا، لیکن شادی کے بعد سالوں گزرنے کے باوجود ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس نے اور اس کے شوہر ڈیوڈ پارکر نے آخر سوئٹزرلینڈ کی خوبصورت وادیوں میں چھٹیاں گزارنے کا فیصلہ کیا تاکہ یہ لوگ ذہنی دباؤ سے باہر آ سکیں اور اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کر سکیں۔ گھر واپس آنے تک یہ جوڑا مصنوعی طریقے سے والدین بننے کے بارے میں فیصلہ کر چکا تھا اور اپنا علاج کرانے کے لیے یہ تیار تھا، لیکن لارائن کو یہ یقین تھا کہ وہ بانجھ عورت ہے اور اس کے اوپر کوئی علاج آج تک کامیاب ثابت نہیں ہوا ہے، اور بالکل ویسے ہی یہ علاج بھی ناکام ثابت ہوگا۔ لیکن لارائن پر یہ علاج کامیاب ثابت ہوا اور آخر لارائن کو ماں بننے کی خوشخبری مل گئی۔ جلدی ہی حاملہ عورت کی طرح لارائن کا پیٹ بھی بڑھنے لگا اور پہلی بار وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اس کے خون میں موجود HCG بہت زیادہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں ایک سے زیادہ بچے پل رہے ہیں۔ لارائن اور اس کے شوہر کو یہ بات جان کر بہت خوشی ہوئی کہ شاید ان کے یہاں جڑواں یا 3 بچے پیدا ہوں گے۔ اتنے سالوں سے اولاد کے خواہش مند ایک سے زیادہ بچہ ہونا ان کے لیے ایک خواب سے کم نہیں تھا۔ اس کے بعد الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ بھی آ گئی۔ رپورٹ کو دیکھ کر ڈاکٹر حیران میں ڈوب گیا۔ ڈاکٹر نے یہ خبر سنائی کہ الٹرا ساؤنڈ رپورٹ کے مطابق آپ کے پیٹ میں 5 بچے ہیں۔ لارائن کے منہ سے ایک ہی لفظ نکلا کہ یہ امپاسبل ہے۔ ڈاکٹر نے ایک لمحے کے لیے کہا کہ رکو، مجھے تو رپورٹ میں ایک اور بچہ بھی نظر آ رہا ہے۔ لارائن اور ڈیوڈ یعنی جو بچے کے ماں باپ بننے والے تھے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ان کو اب مشکل فیصلہ کرنا تھا۔ وہ بچوں کی تعداد کم کر سکتے تھے یا پھر تمام بچوں کو پیدا کرنے کے لیے کہہ سکتے تھے۔ اس بات کی بہت زیادہ امید تھی کہ ان میں سے کچھ ہی بچے زندہ رہ پائیں گے اور کچھ مر جائیں گے۔ ایک ہی دفعہ میں 6 بچوں کا جنم لینا یقیناً بہت ساری پریشانیوں کو بھی پیدا کرتا ہے۔ ایک لمبی بحث کے بعد ڈیوڈ اور لارائن نے 6 کے 6 بچوں کو اپنے طور پر پیدا ہونے کا موقع دیا، اور یہ بات قدرت پر چھوڑ دی گئی کہ کون زندہ بچے گا اور کون نہیں۔ ڈاکٹر نے ان کے 6 کے 6 بچوں کو بچانے کا وعدہ کیا اور آپریشن کے دن اسپتال میں بچوں کے پیدا ہونے کی اسپیشل تیاریاں کر دی گئی۔ 30 اپریل 2010 کو آپریشن کا دن طے کیا گیا اور اب لارائن کو تقریباً 7.5 مہینے کا وقت گزر چکا تھا۔ دوستو، اتنے کم وقت میں دنیا میں آنے والے بچے صحت مند نہیں ہوتے ہیں۔ آپریشن روم میں 35 سے 40 لوگ جمع ہو چکے تھے۔ اسپتال کا اسٹاف تھا، جن میں سے وہ 6 نرسیں بھی موجود تھیں جو 6 بچوں کو اٹھانے کے لیے لائن میں کھڑی تھی۔ ادھر آپریشن سے پہلے لارائن کو بہت پریشانی تھی، بہت بے چینی تھی۔ اس کے بعد آپریشن شروع کر دیا گیا اور 6 بچے پیدا ہو گئے، جن کے نام بعد میں بینجامن، گیبریل، لیا، اینڈریو، ایلیسن اور ایڈالف رکھا گیا۔ ان 6 کے 6 بچوں کا وزن اس وقت ½ کلو سے بھی کم تھا۔ اگلے دن تک بچوں کو ماں سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن ICU میں لے جانے سے پہلے لارائن کو 6 کے 6 بچے ایک بار میں دکھا دیے گئے۔ بچے اتنے صحت مند نہیں تھے کہ ان کو ان کے ماں باپ کے ساتھ رکھا جا سکے، اور تقریباً 4 دن بعد ایلیسن وہ پہلی بیٹی تھی جو اتنی صحت مند ہو گئی تھی کہ اس کو اس کی ماں سے ملنے کی اجازت دی گئی۔ اس کو پہلی بار اٹھا کر لارائن کو جو ماں ہونے کی خوشی ملی، یقیناً لارائن کا اسے الفاظ میں بیان کرنا ناممکن تھا۔ پہلے کچھ ہفتے ان بچوں کی صحت کے لیے بہت اہم تھے۔ ان کے والدین کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ان میں کوئی پیچیدگی نہ آ جائے جس کی وجہ سے کوئی بچہ معجون ہو جائے، یعنی ہینڈی کیپ ہو جائے، یا پھر کہیں کسی بچے کا انتقال نہ ہو جائے۔ اس کے بعد دوستوں، دیر سے ہی صحیح 6 کے 6 بچے صحت مند ہو گئے۔ اسپتال میں کئی ہفتوں کی دیکھ بھال کے بعد آخر کار والدین اپنے سب بچوں کو اٹھا سکتے تھے۔ ان میں سے 5 بچے اپنے گھر بھی لے جا سکتے تھے، لیکن لیا جو ان تمام میں سب سے چھوٹی رہ گئی تھی، اس کو اسپتال میں ہی رکھا گیا تاکہ اس کا ضروری
ضروरी इलाज किया जा सके। माँ के पेट में लिया सबसे छोटी थी और लॉरेन ने बताया कि बाकी बच्चों के नीचे लिया दबी हुई थी, जिसकी वजह से उसको सही तौर पर खुराक भी नहीं पहुंच पा रही थी और उसका दिमाग भी सही तरह से बड़ा नहीं हुआ। उनके खानदान ने उस मुश्किल वक्त में उन सबकी बहुत मदद की, हत्ता के कई पराये लोगों ने, कई पड़ोसियों ने इंसानियत के नाते उनकी माली तौर पर भी मदद की और उनको पैसे दिए ताकि ये अपने 6 बच्चों की अच्छी तरीके से परवरिश कर सके। लॉरेन खास तौर पर हॉस्पिटल के तमाम लोगों की एहसानमंद हैं। उसका कहना है कि अगर अस्पताल के लोग उसके साथ इस तरह से मदद न करते तो यकीनन मेरे बच्चे सेहतमंद न होते और अस्पताल के लोगों की मेहनत का ही नतीजा है। अब लॉरेन और डेविड उन बच्चों से दूर थे, तब भी उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। हाल ही में उन 6 बच्चों ने अपनी 10वीं सालगिरह मनाई थी और अब इनकी 10वीं सालगिरह आने वाली है, यानी ये बच्चे 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। इसी तरह दोस्तों, इंडोनेशिया में भी एक औरत को अपने घर में बच्चे की पैदाइश की बहुत ख्वाहिश थी। उसने 16 साल तक बे औलाद रहने के बाद 5 जुड़वा बच्चों को एक साथ जन्म दिया। इनमें से एक बच्ची पैदाइश के वक्त ही इंतकाल कर गई। 3 बेटियां, 1 बेटा और मां खैरियत से हैं। इंडोनेशिया के इस बे औलाद जोड़े के यहाँ 5 जुड़वा बच्चों की पैदाइश जनूबी इंडोनेशिया के किसी बंदरगाह शहर में हुई है। उस औरत के शौहर, जिनका नाम जहीर खान है, उन्होंने बताया कि उनकी शादी को 16 साल हो गए थे। जहीर खान और उनकी बीवी की ख्वाहिश थी कि वो भी वालिदैन बने और उनकी शादी के 16 सालों तक उनके यहाँ कोई औलाद पैदा नहीं हुई। फिर जब जहीर खान की बीवी हामिला हुई तो उनकी खुशी की कोई इंतहा न रही। जहीर खान ने बताया कि हमारे यहाँ बुध के रोज 7 सितंबर को 5 जुड़वा बच्चे पैदा हुए। उनमें से 4 बेटियां थी और 1 बेटा था। जहीर खान ने बताया कि उसका ताल्लुक इंडोनेशिया के एक कस्बे रोहता से है और वो अपनी बीवी को इलाज के लिए इंडोनेशिया के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा में लाया था। जहीर खान ने बताया कि मैं और मेरी बीवी इतने खुश हैं कि बहुत कम लोग हमारी खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं। 16 साल तक बे औलाद रहने के बाद इतने जुड़वा बच्चों के वालिदैन बन जाना एक नाकाबिले बयान एहसास है। जहीर खान कहते हैं कि हमारी औलादें 3 बेटियां और 1 बेटा है और बेटी अल्लाह पाक की रहमत होती है, तो अल्लाह ने 16 साल के बाद हमारे घर 3 बेटियां, 3 रहमतें उतारी, 3 बेटियां मुझे अता की। बेशक हमने सब्र किया, अल्लाह पर भरोसा रखा, अल्लाह की रजा में राजी रहे तो अल्लाह ने हम बे औलाद जोड़ों को औलाद से नवाज दिया। प्यारे दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना पड़ेगा और इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और इस वीडियो को अपने करीबी दोस्तों, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अक्सा नेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।